ایک کتاب جو 1400 سال پہلے ہی نازل کیا گیا، ایک رسول جو نہ لکھنا جانتا تھا اور نہ ہی پڑھنا، مگر وہ بات کہہ گیا جو آج کے سائنٹسٹ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک پیغام جو عبادت نہیں علم بھی دیتا ہے، روح کو بھی جگاتا ہے اور ذہن کو بھی ہلا دیتا ہے۔ آج کی سائنٹسٹ جس سچائی کو پاورفل مائکروسکوپ اور سیٹلائٹ کے ذریعے ڈھونڈ رہا ہے، قرآن اس سچ کو صدیوں پہلے ہی لفظوں میں بیان کر چکا ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک امی نبی جو ریگستان کے بیچ رہ کر انہی چیزوں کا ذکر کرے جس کا پتہ سائنس کو 1400 سال بعد پتہ چلا، یا پھر یہ کسی اور کا پیغام ہے؟ تو آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن کی وہ 7 سائنٹیفک معجزے جو ہر ذہنی انسان کو حیرانی میں ڈال دیتا ہے۔ نمبر 1، بگ بینگ تھیوری، سورہ الانبیاء آیت نمبر 30۔ کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین ایک تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ کر دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ انسان سے یہاں یہ سوال کر رہا ہے، کیا تم نے کبھی سوچا ہے یہ آسمان جو ہمارے سر کے اوپر ہے اور یہ زمین جہاں ہم رہتے ہیں کبھی ایک تھے؟ یعنی دونوں ایک میدان میں جمے ہوئے تھے، پھر اللہ نے انہیں چیر کے الگ کر دیا۔ آپ ذرا سوچئے، 1400 سال پہلے یہ لفظ بھلا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک یہ ایک الہی علم ہی کہہ سکتا ہے۔ آج کی کوسمولوجی سائنس یہ کہتی ہے کہ یونیورس کا آغاز ہوا تھا ایک ایکسپلوژن سے جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں، یعنی بہت بڑی دھماکے سے۔ یعنی ہر وقت روشنی، میٹر سب ایک پوائنٹ میں تھا، وہ پوائنٹ پھٹا اور کائنات کا آغاز ہوا، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے۔ نمبر 2، انسانی پیدائش، سورہ المومنون آیت نمبر 12 اور 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنایا، پھر لیچ کی شکل، پھر چیوٹ لائک اے لمب۔ یعنی اللہ پاک پیدائش کا ایک تجزیہ دیتا ہے، ایک تفصیل جو کسی عالم کے پاس بھی اس وقت نہیں تھی۔ اللہ خواہ ایک ایسی شکل جو چمن چور لیچ کی طرح ہوتا ہے، یوٹیریا سے چپکتی ہے، پھر مدغا یعنی ایک چیوٹ میز جسے کسی نے گوشت کا پیس چبایا ہو۔ یعنی اللہ پاک انسانی حالات کی ایسی ڈیٹیل بتا رہا ہے جو مائکروسکوپ کے بنا نہ دیکھی جا سکتی تھی۔ سائنس ایمبریولوجی کے مطابق پہلی سٹیج میں فیٹس یوٹیرس وال سے چپکتا ہے، ایگزیکٹلی لائک اے لیچ۔ پھر سیکنڈ سٹیج میں فیٹس کی باڈی ٹوٹ مارکیٹ میز جیسی ہوتی ہے، لائک اے چیوٹ فلیش۔ جو بات قرآن نے پہلی کہی وہ سائنس نے سینچوریز بعد تسلیم کی۔ نمبر 3، 2 سمندروں کا ملنا، سورہ الرحمن 19-20 آیات۔ اور 2 سمندر ملتے ہیں، ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہے جسے وہ پار نہیں کرتے۔ یعنی اللہ ہمیں ایک عجیب کرشمہ دکھاتا ہے، 2 پانی کے دریا مل رہے ہیں لیکن مل کر بھی گھل نہیں رہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا برزخ ہے، ایک نظر نہ آنے والی رکاوٹ۔ یہاں پر آپ سمجھیے، 2 دریا جہاں ملتے ہیں وہاں ان کا رنگ، ٹیسٹ اور طاقت مختلف رہتا ہے۔ آج کے ماڈرن سائنٹسٹ نے دیکھا اٹلانٹک اوشین اور میڈیٹرینین سی ملتے ہیں لیکن دونوں کا پانی مکس نہیں ہوتا، بیچ میں ایک انویزیبل بیریئر ہوتا ہے جسے ہیلوکلین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیچرلی باؤنڈری کو پہلے ہی بتایا۔ نمبر 4، پہاڑوں کا پیج ہونا، سورہ النبا 6-7 آیات میں اللہ فرماتے ہیں، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو مکھین؟ یعنی اللہ زمین اور پہاڑوں کی مثال دے کر ہمیں سمجھاتا ہے، پہاڑ صرف اوپر سے نہیں اندر سے بھی گہرے ہوتے ہیں، انہیں مکھین بنایا گیا ہے جیسے تان دینے والی کیل۔ پہاڑ زمین کو ٹھیک رکھتا ہے، اس میں اسٹیبلٹی دیتا ہے۔ ٹیکٹونک پلیٹ تھیوری کے مطابق پہاڑ کے روٹس زمین کے اندر ہوتے ہیں، یہ پلیٹس کو بیلنس رکھتا ہے، ارتھ کوئکس کو ریڈیوس کرتا ہے۔ قرآن اسے میخین کہتا ہے اور آج کے سائنٹسٹ بھی وہی مانتے ہیں۔ نمبر 5، لوہے کا نازل ہونا، سورہ الحدید 25 آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں فرماتے ہیں، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سخت طاقت ہے اور انسانوں کے لیے فائدہ ہے۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم نے لوہا پیدا کیا، اس نے کہا نازل کیا، یعنی لوہا اوپر سے بھیجا گیا ہے۔ کیا لوہا بھی آسمان سے گرتا ہے؟ پہلے یہ بات لوگوں کے لیے عجیب تھی، اب سائنٹسٹ کہتا ہے کہ ارتھ میں آئرن نیچرلی نہیں بنا، وہ میٹیورز کے ذریعے اسپیس سے آیا، لٹرلی نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 6، انگلیوں کے نشان، سورہ القیامہ 3 اور 4 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ نہیں جوڑ سکتے؟
बल्कि हम उसकी उंगलियों की सिरे तक वापस बनाने पर कादर हैं। उंगलियों की सिरे जहाँ निशान होते हैं, हर इंसान का फिंगरप्रिंट मुख्तलिफ होता है। अल्लाह कहता है, मैं उसी तरह तुम्हें वापस बनाऊंगा जैसे तुम थे। 19वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट ने यह डिस्कवर किया, हर शख्स का फिंगरप्रिंट यूनिक है। ये पहचान का सबसे एक्यूरेट तरीका है। कुरान ने पहले से ही कहा रखा था, अल्लाह पाक तुम्हें डिटेल के साथ फिर से बना सकता है। तो मेरे दोस्तों, कुरान कोई साइंसी किताब नहीं है, लेकिन जब भी साइंस ने तरक्की की, उसने कुरान की बात को तस्लीम किया। बेशक कुरान सच है, ये अल्लाह ताला की किताब है, सिर्फ पढ़ने की नहीं, समझने की है। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो एक शेयर ज़रूर करें, ताकि लोग कुरान को सिर्फ तलावत के ज़रिए नहीं, इल्म और हिदायत का नूर समझें। खुदा हाफिज़।